عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ بچوں، فاروق فاؤنڈیشن آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے آپ اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے۔ آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیو موجود ہے۔ بچوں، امید ہے کہ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، اپنے پہلے لیکچر میں آپ کو سبق نمبر 9 میثاق مدینہ میں نے سمجھایا تھا اور پڑھایا تھا۔ تو بچوں، تھوڑا سا میں آپ کو پہلے اس سبق کو دوبارہ سے دہرا کے سمجھاؤں گی، اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ تو بچوں، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میثاق کے معنی عہد نامہ کے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اصول یا قانونی کاغذات کے لیے بھی اس کے معنی لیے جاتے ہیں۔ گھر، محلے، شہر، ملک اور ساری دنیا کے معاملات چلانے کے لیے پوری دنیا میں اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں، جن پر چل کر ہم اپنے معاملات کو آسان اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ بچوں، دنیا میں جس جگہ بھی قانون نہیں ہے وہ جگہ نہ تو منظم ہو سکتی ہے اور نہ تہذیب یافتہ کہلائی جا سکتی ہے۔ بچوں، اگر آپ جس شہر یا جس ملک میں رہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس ملک یا شہر کے کچھ قوانین ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ہر شہری کے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم ان قوانین پر عمل نہیں کرتے تو ہم پر یا تو جرمانہ لگایا جاتا ہے یا اس کے خلاف ورزی کرنے پر پکڑ لیا جاتا ہے، یا اس کے کچھ جرمانے ہوتے ہیں جو ہمیں ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو بچوں، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم اگر کوئی جرم کریں یا اگر کوئی ایسے قانون ہو جس کی ہم خلاف ورزی کریں تو ہم مجرم کہلائے جائیں گے۔ تو بچوں، آپ جس جگہ رہتے ہیں وہاں کے ماحول کے لیے اور اس جگہ کے نظم و ضبط کے لیے حکومت یا کوئی ادارہ قانون نافذ کرتا ہے تاکہ اس جگہ یا اس شہر میں امن قائم رہے اور ہر شہری بآسانی اپنی زندگی گزار سکے اور لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ پتہ چل جائے۔ جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں باہر نکلیں تو روڈ پر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فرد سگنل کی خلاف ورزی کرتا ہے، سگنل بند ہونے کے بعد اپنی گاڑی چلاتا ہے یا آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہر سگنل پہ ٹریفک سارجنٹ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ٹریفک پولیس کے نمائندے کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ جگہ جہاں پر بچوں کسی بھی جگہ پر رہنے کے کچھ قوانین گورنمنٹ بناتی ہے جس پر عمل کرنا ہر شہری کا فرض ہوتا ہے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے شہر میں یا ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے وہاں پہ بنائے گئے
قوانین اور اصولوں پر عمل کریں، اور اگر دیکھیں کہ کوئی ان اصول اور قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے نقصانات سے آگاہ کریں اور قوانین کی پابندی پر زور دیں۔ اچھا بچوں، اب ہم آتے ہیں دوبارہ سے اپنے سبق کی طرف۔ میثاق مدینہ دنیا کے ابتدائی تحریری دستوروں میں سے ایک ہے۔ میثاق مدینہ کی بہت ساری خصوصیات تھیں۔ یہ دنیا کا ابتدائی تحریری آئین ہے جس میں تجارت، معاشرت، سیاست، جرائم، حقوق و فرائض کے لیے قوانین موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اس تحریری دستور نے مسلمانوں کو منظم کر کے طاقت بخشی تھی۔ اس کے بعد اس میں بیت المال اور محصولات کا یعنی ٹیکس کا نظام بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مشرکوں اور یہودیوں نے بھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنما اور پیشوا تسلیم کیا تھا۔ مدینے میں جو قبیلے الگ الگ تھے میثاق کے بعد اکٹھے ہو گئے اور ایک معاشرہ وجود میں آیا۔ رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقوں میں اسلامی اخوت اجاگر ہوئی۔ مدینہ میں پہلی منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی اور مسلمان مضبوط سیاسی قوت کی صورت میں ابھرے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد اسلام اس قدر مقبول ہوا کہ دور دور سے قافلے آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے۔ مسلمانوں کے جوش و جذبے اور حوصلے میں اضافہ ہوا، وہ معاشی اور سیاسی طور پر مضبوط ہوئے اور انہیں آئندہ جنگوں میں فتح نصیب ہوئی۔ تو بچوں، یہ میثاق مدینہ کے بارے میں تھوڑا میں نے آپ کو تعارف کروایا پچھلے لیکچر کا، پھر میثاق مدینہ کی خصوصیات بتائیں میں نے آپ کو۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ کر اچھی بات کی تعلیم دیتا ہے جس میں سب سے بڑھ کر تقویٰ ہے۔ ہر کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، یہ جذبہ رکھنے کے بعد کسی برائی کا امکان ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ امید ہے بچوں کہ آپ کو یہ ہمارا سبق نمبر 9 میثاق مدینہ اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اس کی باتیں آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے اور دوسروں کو بھی قانون کی پابندی کرنے کا احساس دلائیں گے اور ان پر عمل کرنے کے فوائد بتائیں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے خالی جگہ پر کریں، جس کا نمبر 1 ہے میثاق مدینہ دنیا کے ابتدائی ڈیش میں سے ایک ہے۔ ڈیش میں آئے گا تحریری دستوروں۔ نمبر 2، اس میں سیاست ڈیش سب کے لیے قوانین موجود ہیں۔ ڈیش میں آئے گا معاشرت۔ نمبر 3، جھگڑے اور فساد کی صورت میں اللہ کے ڈیش سے رابطہ کیا جائے۔ ڈیش میں آئے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 4، کفر و شرک میں اللہ کا قانون اور ڈیش قائم کی گئی۔ ڈیش میں آئے گا اسلامی ریاست۔ نمبر 5، جنگ کی صورت میں مدینے کی حفاظت مسلمانوں اور ڈیش کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔ ڈیش میں آئے گا یہودیوں۔ تو بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف، جس کا ہے درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں سوال نمبر 1 ہے دور جاہلیت میں عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ تو اس کا جواب ہے دور جاہلیت جہالت، جنگ اور انتشار کا دورہ تھا۔ قبیلوں اور ان کے سرداروں میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ سوال نمبر 2 ہے کسی بات یا کام کے لیے قانون اور اصول بننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اصول اور قوانین پر چل کر معاملات کو آسانی اور زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے میثاق مدینہ کی سب سے اہم بات کیا تھی؟ تو اس کا جواب ہے میثاق مدینہ کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ ایک تحریری آئین تھا۔ نمبر 4 ہے سوال نمبر 4، میثاق مدینہ کے بعد کون کون سی اہم باتیں سامنے آئیں؟ اس کا جواب ہے پہلی منظم اسلامی ریاست وجود میں آئی اور مسلمان مضبوط سیاسی قوت کی صورت میں ابھرے۔
اسلام کو فروغ حاصل ہوا اور اسلامی ریاست طاقتور ہوئی۔ تو بچوں یہ اس کے مشقی سوالات تھے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سب اچھی آسانی سے اور اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور یقیناً آپ ان سوال جواب کو اور خالی جگہ کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور بہت اچھی طرح یاد کریں گے، اور میرے اب تک کے دیے گئے تمام لیکچر کو آپ پوری توجہ سے سنتے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کرتے ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ ان سوالات کو بھی یاد کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے امتحان کی تیاری میں اس سے مدد لیں گے۔ تو بچوں اپنے لیکچر نمبر 10 اور سبق نمبر 10 کے ساتھ آپ کے سامنے بہت جلد حاضر ہوں گی۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔